نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم الهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آج جو ہمارا حدیث کے حوالے سے جو باب ہے یا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے وہ ہے آداب کے بیان میں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو تذکرہ ہوگا وہ سلام کا ہوگا۔ ظاہر ایک ضروری عمل ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو آنے والی کچھ حدیث سے ہو جائے گا کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کسی کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا کی طرف چلتے ہیں کہ سلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے بھی ایک روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت میں پیدا کیا، اس حال میں کہ ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ان سے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ پھر سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، وہ جو جواب دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری پوری اولاد کا جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو پورا کرنے تعمیل میں فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے جواب میں فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 گز ہوگی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی ساخت برابر کم ہوتی رہی یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچے۔ اس روایت سے ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو سب سے پہلے حکم دیا تھا وہ سلام کا تھا کہ جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ فرشتوں نے اس جواب میں ایک اضافہ کیا ہے، وہ ہے ورحمۃ اللہ کا۔ ہمیں بھی اس اضافے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ آدم علیہ السلام کی صورت میں کل قیامت کے دن ہماری یعنی ان جیسی صورت پر ہوگا ہر آدمی۔ صورت سے مراد یہ ہے کہ ان کے مشابہت اختیار کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہر شخص کی لمبائی اس وقت میں 60 گز کی ہوگی۔ یہ اس روایت سے پتہ چلا، یعنی 60 گز آج کے حساب سے سمجھ لیجئے کتنا اونچا، ظاہر ہے اس حساب سے پھر اس کی چوڑائی بھی ہوگی، اس کی چھاتی بھی ہوگی، اور یہی حال جہنمیوں کا بھی ہوگا اس اعتبار سے کہ ان کو بھی اسی حساب سے، یعنی ان کی اس جسم کے ساتھ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا کریں گے تاکہ ظاہر ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر جہنم ہے، پھر جہنم میں ڈالنا ہے، پھر جہنم کا عذاب ہے، تو جتنا بڑا جسم اتنا ہی زیادہ عذاب میں سختی، تو اس لیے اچھا جی۔ پھر آپ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج جس مقدار کو ہم پہنچے ہیں یہاں تک پہنچ گئے۔ اگلی روایت ہے جی اسلام کی سب سے بہترین خصلت، سب سے بہتر خصلت کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، پوچھا اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کل عمومی طور پہ ایسی فضا بن چکی ہے ہم سب کی کہ ہم جب تک کسی کو جانتے نہیں اس کو سلام نہیں کرتے۔ یہ بڑا جیسے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں و نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جان پہچان والے کو سلام کریں گے۔ اس چیز سے بچنا ہے، جو آئے جیسے آئے آپ کے سامنے سے گزرے، آپ اس کے سامنے سے گزریں تو فوراً انسان اس میں پہل کر لے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہل کی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی یہ بھی مسنون عادت تھی، آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے سلام میں یعنی پہل کرتے تھے۔ جو سامنے آیا، جس مجلس میں گئے، صحابہ کی جہاں گئے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ گھر میں بھی آپ علیہ السلام داخل ہوتے تو اسی روٹین کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ۔ دوسرا ایک اور روایت جو مشہور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ایک روایت میں مشہور جو ہے وہ 5 حق ہیں، اس روایت میں 6 حق ہیں۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی عیادت کرے، اس کی پوچھ گچھ کے لیے جائے کہ بھئی آپ بیمار ہیں، اور اس نیت اور اس ارادے سے۔ جب کوئی مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ بھی بہت اہم۔ جب کوئی مسلمان کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرے۔ 5ویں آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ اور 6ٹھی چیز آپ نے فرمایا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہو۔ یہ 6 باتیں، ان میں سے جو اصل چونکہ اس حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کیا جائے۔ اور پھر دیکھیے آپ علیہ السلام نے اس پر تاکید بھی بہت فرمائی ہے۔ آپ نے ایک روایت میں آتا ہے جب تم ایمان نہیں لاؤ گے، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو تو آپس میں دوستی قائم ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ یہاں تک تو سلام کے حوالے سے جو فضیلت بھی سمجھ لیجئے اور جو اسلام میں اس کی اہمیت ہے وہ تھی۔ اب تھوڑے سے سلام کے ابتدا جو آداب ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ جو شخص سواری پر ہو اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ تو ایک ادب ہے۔ دوسرا اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آدمی یعنی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ علیہ السلام گزرے اور لڑکوں کے پاس سے گزرے، یعنی نوجوان لڑکے تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، اور آپ کی عمر ظاہر ہے، ایک آپ نبی، پھر عمر بھی زیادہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر گزرے تو آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اچھا جی، غیر مسلم کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی غیر مسلم کا پتہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں رہنمائی دی ہے کہ تب آپ سلام میں پہل نہ کریں، ابتدا نہ کریں، اور جب راستے میں اگر آ گئے اور آپ کو سلام کر دیا تو آپ جواب میں صرف وعلیکم کہیں، کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے اکثر جو سکھ لوگ ہیں یا عیسائی ہیں وہ سلام کرتے ہیں، تو جب وہ سلام کریں تو اس کے جواب میں آپ کیا کہتے ہیں، صرف اتنا کہہ دیا کریں وعلیکم، اتنا بھی کافی۔ آگے مزید آپ اگر سلام کر رہے ہیں تو السلام علی من اتبع الہدیٰ، یہ اس کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، دوسرا اسی ادب میں ایک اور ادب بھی سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک مخلوط مجلس ہوتی تھی، ایسا ہوتا تو نہیں لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہو جائے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین میں بت پرست بھی تھے اور یہودی بھی، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کا ارادہ کر کے مجلس والوں کو سلام کیا۔ بعض ایسی صورت ہو گئی تو آپ نے نیت میں یہ کر لیا کہ میرا سلام مسلمان کے لیے ہے، تو پھر اس کے زمرے میں ظاہر ہے پھر جس نے سن لیا، باقی اصل جو تھا مسلمان کے لیے تھا۔ اچھا جی، راستے کے حقوق میں بھی یہ چیز داخل ہے، یہ روایت سے بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ یہ سن کر بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے ہم راستوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم راستے میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے دینی اور دنیاوی دونوں امور آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے مجبوری ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیٹھنے کے علاوہ دوسری صورت سے انکار کرتے ہو، یعنی جب تم مجبور ہو، اگر کوئی مجبوری میں بیٹھنا پڑ ہی گیا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو، نیچی یعنی حرام چیزوں پر نظر نہ ڈالو۔ دوسرا آپ نے فرمایا ایذا رسانی سے بات، کسی کو نقصان پہنچانے سے، کسی کو تکلیف پہنچانے، آپ کے بیٹھنے سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اب آپ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ کے بیٹھنے سے کوئی اور مسائل پیش آ رہے ہیں وہاں سے اٹھ جائیں، یہ ہے ایذا رسانی۔ تیسرا آپ نے فرمایا سلام کا جواب دینا،
اور چوتھا آپ نے فرمایا لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اولاً تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کو بہت ہی یعنی اس بعض دفعہ دیکھا ہے بجلی نہیں ہے، گرمی ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، گھر میں مہمان کی جگہ نہیں ہے، تو اگر کوئی آدمی بیٹھتا بھی ہے تو کم سے کم ان باتوں کا ضرور خیال رکھے کہ بھئی راستے کے بیٹھنے کے بھی کچھ آپ علیہ السلام نے آداب سکھائے ہیں۔ اچھا، اب میں اس حوالے سے صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے، سلام میں پہل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے سے چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتے ہوئے، چھوٹے کو چاہیے بڑے کو پہلے سلام کرے، بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو سلام کرے، ظاہر ہے اس سے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا یہ کہ سلام کے الفاظ، اس حوالے سے ایک اور روایت جو مسنون طریقہ ہے جواب دینے کا اور سلام کرنے کا، وہ واضح ہو جائے پھر بات آگے چلے گی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ بھائی السلام علیکم 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک روایت میں تو آتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں تک ہی سلام مسنون ہے۔ وہ جو ایک روایت ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن انس سے نے نبی علیہ السلام سے اوپر کی حدیث کے ہم معنی روایت نقل کیا ہے۔ ایک اور شخص آیا چوتھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں، نیز یہ بھی فرمایا اسی طرح سے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی سلام کرنے والا جس قدر الفاظ بڑھاتا جائے گا اسی قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ علماء کرام اس حدیث کے حوالے سے صرف اتنی بات ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ زیادہ روایتیں جس حساب سے ہوتی ہیں اسی حساب سے یعنی فیصلہ بھی کیا جاتا ہے اور اسی حساب سے، تو زیادہ تر روایتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بھی کہہ دے تو پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے اور چیزیں اپنے طرف سے شامل کر لیں تو اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بس اصل اتنا ہی ہے، اتنا کر لے، آج کل آدمی اتنا کافی ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، دور سے ہی 2-4 انگلیاں دکھا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے الفاظ سے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم جی، کوئی پتہ نہیں کیا سلام کیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور الفاظ درست کیے جائیں، سلام کے الفاظ درست ہونے چاہیے، سلام میں پہل ہونی چاہیے۔ اچھا، عورتوں کو سلام کرنا ہمارے ہاں توہین سمجھی جاتی ہے کہ میں کیوں اس عورت کو سلام، عورت سے مراد محرم عورتیں ہیں، محارم جسے کہا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ان کا سلام کرنا یہ مسنون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب عورتوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کا عورتوں کے پاس سے گزرنا ہے، ظاہر ہے آپ عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی عورتوں کے پاس سے گزر رہا ہے، مجمع میں سے گزر رہا ہے، السلام علیکم کر رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ہاں ایسی عورتیں ہوں، چونکہ یہ سلام کرنا ہمارا فتنے کا باعث بنے گا۔ آپ کسی عورت کو، جوان عورت کو سلام کر لیں تو یہ فتنے کا باعث بنے گا۔ البتہ کوئی ایسی عورت ہے، اجنبی ہے، جانتے نہیں لیکن بوڑھی ہے، آپ کی ماں کی عمر کی، دادی کی عمر کی ہے، عمر رسیدہ ہے، تو وہ اگر سلام، چونکہ اس وقت فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہ سلام کرنا جائز ہے۔ باقی ویسے جاتے جاتے چلتے چلتے آدمی اب یہ کام شروع کر دے تو یہ زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا آدمی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرا ایک اور سنت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے ہے کہ بات کرنے سے پہلے آپ سلام کیا کرتے تھے اور پھر ہر ملاقات پر سلام کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہو کہ صبح میں نے کیا تھا نہیں جی سلام، بعض لوگ صبح سلام کیا تھا شام کو ملے تو نہیں، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی تم جب آپس میں ملاقات کرو سلام کرو، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت آ جائے یا دیوار آ جائے، ایک اس طرف سے گزر رہا ہے ایک اس طرف سے گزر رہا ہے، آگے جا کے دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ ایک دوسرے سے سلام کرو، یعنی اتنا فاصلہ بھی ہے تو سلام کرو، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے ہی تھے، گھر سے یعنی رخصت لیتے نکلتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یعنی آپ علیہ السلام کے تو یہ سلام کے آداب پر میرے خیال میں یہ باقی وہ کاتبوں اور خط لکھنے کے حوالے سے وہ الگ ہے،
اس حوالے سے بس اتنی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھوں کا سلام، اگر آپ کسی کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کم سے کم زبان سے ضرور سلام کیجیے، صرف ہاتھ اٹھانا یہ کافی نہیں ہوگا، یہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے پر آپ جب مجلس میں ہیں تو 10 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 ہی سلام کریں، جیسے باہر سے کوئی 5-6 آدمی آئے تو ایک سلام کر دے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے میرے خیال میں اتنی روایتیں کافی ہیں، باقی اس کو عام کرنے کی کوشش کرے آدمی جب بھی جائے۔ اچھا، مسجد میں داخل ہوتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اونچی آواز سے سلام کرنا، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں جو نہیں لگانی چاہیے، پھر کوئی حرج نہیں۔ باقی باہر سے وہاں دروازے سے داخل ہو کے اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا، یہاں تو نہیں ہے اتنا، اکثر جگہوں پہ دیکھا دروازے سے اتنا اونچا سلام کرتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، سب کی چیزوں میں حرج آ جاتا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آپ آئے، آپ نے دیکھا یہ آدمی فارغ بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کو سلام کر لیں۔ مصافحے کی حد یہ سمجھیے کہ مصافحہ کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن زبان سے سلام کرنا اس کی زیادہ اہمیت ہے نسبتاً مصافحہ کرنا کے۔ باقی مصافحہ آپ ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا قد اونچا ہے، اس کا قد نیچا ہے، بزرگ آدمی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ باقی کسی کے لیے ایسے جھکنے کے بعد پھر ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یہ اکثر ہم لوگوں کی رسمی سمجھ لیجئے، سنت کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا جھکتے بھی ہیں، تو اس طریقے سے یعنی اس کا سنت سے یہ رسمی ہمارے ایک معاشرے میں کسی کو عزت دینے کے حوالے سے ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، باقی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر، سلام کی سنت پر اس کو زندہ کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔